قریب کر لے، زوم کر لے اور ناظرین کرام کو دکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر گھوڑا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ گھوڑے کی رفتار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو قرآن پاک کی نص سے دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا اس مولوی صاحب کا حساب لگائیے۔ یہ منڈی والے مولوی صاحب جو ہے جب بھی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو یہ منہ اٹھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں منڈی کے اندر اور جا کر وہاں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور جو بیپاری جو کٹا یا بھینس بیچ رہے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اور اس مرتبہ تو مولوی صاحب نے اخیر کر دی کہ منہ کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری بھی اٹھا کر لے گئے ہیں منڈی کے اندر اور وہاں جا کر بیپاریوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ خدا نہ خاصہ کل اگر منڈی کے اندر بیپاری جو ہیں وہ ان سے تنگ آ کر، کیونکہ یہ ان کے گاہ خراب کر رہے ہیں، تو وہ ان کو پھینٹا لگا دیتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے جی ہم زیادتی کی ہے، میں ایک مذہبی بندہ ہوں اور میرے ساتھ انہوں نے ایسا کام کیا، یہ وہ۔ پہلے تم خود حد سرائی کر رہے ہو، تم خود جا کے ان کو تنگ کر رہے ہو اور ان کے روزگار میں تم لات مار رہے ہو، تو کل کو اگر تمہیں انہوں نے لاتیں ماری انہوں نے تو پھر تم رو گے، پیٹو گے اور تم نیا ڈرامہ کریٹ کرو گے۔ لہٰذا ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اب رہی بات قربانی کے اندر بھینس یا کٹا جو ہے اس کی، تو دیکھیے اگر تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی تو لہٰذا اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو ہم پھر جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ بھی نہیں پیا، نہ اس کا گوشت کھایا ہے، تو اس کا گوشت کیسے حلال ہو گیا اور اس کا دودھ کیسے جائز ہو گیا؟ تب یہ کہیں گے نہیں جی یہ حلال ہے کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اس کی دلیل سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو تم عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا جب بہیمۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں تو بھینس بھی اس میں آ جاتی ہے اور یہ حلال ہے۔ اتنی بات یہ مان جائیں گے تو اب اگلا جواب ان کو دیجئے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 34 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ تو یہاں پر بھی بہیمۃ الانعام جو ہے یہ قربانی کے ساتھ آئے، پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی قربانی جو ہے ان کا ذکر فرمایا یہاں پر۔ تو اگر بہیمۃ الانعام میں بھینس آتی ہے تو یہاں بہیمۃ الانعام قربانی کے لیے آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ بھینس بھی قربانی میں آتی ہے، اور پھر بھینس یہ گائے کی قسم میں سے ہے، اور پھر اس کی قربانی پر میں امت کا اجماع، اہل لغت کا اجماع، وہ سب کچھ، اور وہابیوں کے علماء کی کتابوں سے، وہابیوں کے علماء کے منہ سے میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا بھی، سنواؤں گا بھی۔ اس سے پہلے مولوی صاحب نے جو ایک اعتراض پیش کیا کہ اگر آپ نے بھینس کی قربانی کرنی ہے وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے تو آپ پھر گھوڑے کی بھی کر لیں قربانی۔ مولوی صاحب آپ نے صرف صحیح بخاری کی ایک روایت لے کر حکم لگا دیا کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا ہے لہذا اس کی قربانی کر دی جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گھوڑے کے گوشت کھانے سے، اور گھوڑے کے گوشت کو ایک جگہ تو حلال بھی کہا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے واضح ہوگا کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ ناجائز ہے کھانا، مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے سنن نسائی 4336 نمبر روایت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا یقول لا یحل اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھوڑے، کھچر اور گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ ترجمہ کرنے والے نے لکھا جائز نہیں ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ لا یحل حلال نہیں ہے۔ دوسری روایت سنن ابن ماجہ سے 3198 نمبر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ، حضور نے منع فرمایا۔ تیسری روایت المعجم الاوسط سے 3704 نمبر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر
الانسیاتی والحوم الخیلی والبغالی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا گدوں جو پالتو گھریلو گدے ہوتے ہیں ان کا گوشت اور گھوڑوں کا گوشت اور کھچروں کا گوشت حرام قرار دیا۔ چوتھی روایت سنن نسائی 4337 نمبر روایت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے، کھچر، گدے اور درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو احادیث کے اندر حلال نہ ہونے کے الفاظ، حرام ہونے کے اور ناجائز کے اور منع کے جو الفاظ آئے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے گھوڑے کے گوشت کو ناجائز، ممنوع اور مکروہ قرار دیا ہے۔ لہذا منڈی والے مولوی صاحب جو ہیں ان کا یہ اعتراض تو اڑتا ہوا، اور اس کے علاوہ قرآن پاک سے بھی دلیل موجود ہے، لیکن میں وقت کے پیش نظر بس اسی پر اکتفا کروں گا۔ اب جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم سے ہے، اس کی جنس سے ہے، تو اس پر تابعی اور تبع تابعی کا میں اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ وہابیوں کے منہ سے سنیں گے، اور ان کی کتابوں، ان کے بڑوں کی کتابوں میں سے میں دکھاؤں گا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے، اس کی جنس سے ہے، اور اس کی قربانی جو ہے وہ نص سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے امام بخاری اور مسلم کے استاد امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ میں 10848 نمبر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کے ہی حکم میں ہے، گائے کے مرتبے میں ہے۔ اور امام حسن بصری یہ تابعی ہیں، اور یہ کن کے شاگرد ہیں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ان صحابہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کے ہی حکم میں ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں سب سے پہلے حدیث کی جو کتاب لکھی گئی موطا امام مالک، اس میں 673 نمبر روایت میں امام مالک جو کہ تبع تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہے۔ اور ساتھ ہی مسند الفردوس سے مولا علی کا اپنا فتویٰ بھی دیکھتے جائیے، 2650 نمبر مولا علی سے الجاموس تجزئ عن سبعۃ فی الاضحیہ کہ جو بھینس ہے یہ قربانی کے اندر یعنی اس میں 7 حصے ہوں گے۔ میں جس کو دیانتداری سے اور انصاف سے حق اور سچ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ بھینس اور کٹے کی قربانی نہ صرف جائز ہے، حلال ہے۔ گائے میں 7 حصے ہیں، اسی طرح بھینس بھی 7 حصے ہیں۔ کیا بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے؟ کاش کوئی اس سال کٹا کرنا تو مینوں دا گوشت کھاؤندا تو میں آندا اس مرد مومن نے صحیح قربانی کی ہے۔ میں تو تنگ پہ گیا انہاں مرغیاں تو بکریاں تو ویکھیا انہاں دا گوشت جڑا میں میری مصیبت ہے۔ کٹا جدن پکا ہوندا نا پانی نہ پیا، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی کٹے کی توہین کر دے۔ ڈاموس بالکل جائز ہے، قربانی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کو کٹا لب گئے کوئی ایسی شاید لب دی نہ کر جو، بالکل کوئی ناجائز نہیں، کوئی غلط نہیں۔ تحقیقی کتاب، اگر آپ کو اس مسئلے پر تحقیق کرنی ہو تو وہ کتاب آپ لازمی پڑھیں۔ بڑے دلائل دی بھینس کی قربانی کے جواز۔ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر بھینس کالونی والے بیچارے کہاں جائیں؟ وہ پوری کی پوری کالونی سمجھو معلوم ہو گئے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ بھینس اور کٹے کی قربانی میں سلفی اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے، باقی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ احناف اس کو جائز قرار دیتے ہیں ہمیشہ سے ہی، اور حنابلہ کے نزدیک بھی جائز ہے، امام مالک کے پیروکاروں کے نزدیک بھی جائز ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔ چاروں ائمہ اس بھینس یا کٹے کی قربانی کے جواز پر متفق ہیں۔ یہ صرف اختلاف ہے اہل حدیث علماء کا آپس میں۔ گائے کو البقر کہتے ہیں۔ جتنی دنیا بھر کی مستند ترین لغت کی کتابیں ہیں، عربی ڈکشنریاں جو ساری دنیا میں معتبر مانی جاتی ہیں، لسان العرب ہے امام ابن منظور الافریقی کی، اسی طرح تاج العروض ہے امام زبیدی کی، موجم مقاییس اللغہ ہے ابن فارس کی، جتنی بڑی بڑی ساری دنیا میں یہ کتابیں معتبر سمجھی، اور انہوں نے ہر معنی دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایسے نہیں جس طرح ہمارے ہاں عربی اردو کی منجد ہے نا، ایک طرف عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف اس کا اردو میں معنی لکھ دیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے، اس کا معنی بتایا ہے، اس کے معنی کے لیے بہت سے دلائل دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلائل سے انہوں نے وہ سب کے سب اہل لغت اس بات پر متفق ہیں، الجاموس نوع من البقر، یہ جو جاموس ہے نا یہ بکر کی ہی ایک نوع ہے، بکر جنس ہے،
जामूस भैंस के बारे में। हाँ जी, जामूस भैंस को कहते हैं अरबी में, कट्टा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कट्टा कहते हैं। जी ये है जी आपके सामने किताब अल इजमा, इमाम इब्न अल मुंजिर की अल मुतवफ़ा 318 हिजरी, और ये अपनी किताब में लिखते हैं सफ़ा नंबर 12 पर, व अजमाऊ अला अन्ना हुक्मल जवामीस हुक्मुल बकर, यानी जो भैंसें हैं इनका हुक्म वही है जो गाय का हुक्म है, और इस पर इजमा है। तो आपने देख लिया कि उम्मत का भी इस पर इजमा है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, और आपने ये भी देख लिया कि अहले लुगत जो है उनका भी इस पर इजमा है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। इख्तलाफ सिर्फ किनका है, जो मुसलमानों के अंदर 5% या 10% ऐसे लोग हैं जो गैर मुकल्लिद हैं, और उनमें भी सारे नहीं बल्कि उनके 2-3 ऐसे लोग के जो खुद को बड़ा आलिम समझते हैं, हालांकि उनके बड़ों ने इसके जवाज़ का फतवा दिया हुआ है। अब चंद एक इनके बड़ों के फतावा मैं आपके सामने लगाता हूँ। ये देखिए फतावा सनाइया, वहाबियों के शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी का फतावा। इसमें इसने भी फतवा दिया कि अगर भैंस को गाय की जिन्स यानी बकर की जिन्स से माना जाए, जैसा कि हनफिया का क्यास है, या अमूम बहीमतुल अनआम पर नज़र डाली जाए, तो हुक्म जवाज़ कुर्बानी के लिए ये इल्लत काफ़ी है, यानी कुर्बानी के जायज़ होने के लिए ये इतना ही काफ़ी है। अब देखिए वहाबियों के बड़े आलिम फतावा उलमाए हदीस मोहम्मद अली मोहम्मद सईदी जो है, उसने भी यही लिखा कि जब भैंस का जिक्र आया तो कहता है भैंस भी बहीमतुल अनआम में दाखिल है, इसीलिए हलाल है, और बहीमतुल अनआम की कुर्बानी नस्से कुरान से साबित है। और सूरह हज की आयत नंबर 34 का हवाला दिया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मासकल लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, और हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई ताकि वो उस बात पर अल्लाह का नाम याद करें कि उसने इन्हें बेज़बान चौपायों से रिज़्क दिया। तो पता चला कि वहाबियों का वो मौलवी कि जो मंडी के अंदर भागा जाता है जब भी ईद करीब आती है, जिसकी वीडियो साल से पहले लगी थी, तो वो बस ऐसे ही शोर मचा रहा है, हालांकि उसके बड़े जो हैं वो उसका रद्द कर चुके हैं। तो लिहाजा पता चला कि भैंस की कुर्बानी पर उम्मत का भी इजमा है, अहले लुगत का भी इजमा है, और फिर वहाबियों के बड़े उलमा भी इस पर जवाज़ का फतवा दे चुके हैं। आजकल के जो उठ रहे हैं इन्हें बस थोड़ा सा मसला है। अब मैं एक और चीज़ आपके सामने रख देता हूँ कि ये इख्तलाफ कब शुरू हुआ, वो भी आपको एक वहाबी आलिम के मुंह से सुनाता हूँ। ये पहले जिनकी वीडियो लगाई थी अब्दुर्रहमान आबिद, तमाम लुगत की मोतबर किताबों में ये चीज़ मौजूद है, इजमा है उनका। तो जब ये गाय की ही एक किस्म है तो इसकी कुर्बानी हो सकती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है किसी का। इमाम अहमद के ज़माने तक किसी का इख्तिलाफ था ही नहीं। बाद में बाद लोगों ने इसमें एक शुबे की बिना पर इख्तिलाफ किया है, जिस शुबे का कोई वज़न नहीं है, कोई हैसियत नहीं है।